جی ہمارے آج کے جو اسپیشل کرنٹ افیئر کی طرف حضرت پیر خرم علی خان صاحب المعروف پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم عالیہ اور مدہ ذلہ، ظاہر ہے ہم ان کو یہ دعائیں دیں گے. یہ اتنے دلیر ہیں کہ اس طرح کی دلیری کسی غوث وقت نے، چونکہ دنیا تو غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہے، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہوں گے، لیکن کسی غوث کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو. انجینئر صاحب پچھلے 16 سال سے ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ غلام احمد قادیانی دجال کو انہوں نے چھوڑا، نہ چشتی رسول پارٹی کو، نہ تھانوی رسول پارٹی کو، نہ شبلی رسول پارٹی کو. ایک رٹ سے سب کو اڑا کے پرے پھینک دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک بابوں کا ریپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غوث وقت کہلانے کا حقدار ہے جس بندے نے ہمت دکھائی ہے اور اس نے کہا کہ میں کیمرے پہ آ کے یہ ساری کرامت کروں گا. ان سے پہلے جتنے لوگ کہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ آگ میں کودو، تم ہمارے ساتھ مینار پاکستان سے چھلانگ مارو تاکہ اسے ہم جان چھڑا لیں اور ہم شہید ڈکلیئر ہو جائیں. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے الحمدللہ مولا علی کے ماننے والوں کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم نے تحکیم پہ دھوکہ دیا مولا علی کو، مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. اب انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے رونے کا وقت شروع ہو گیا. اب شیعان علی جو ہیں، یعنی کہ اہل السنہ اصحاب الحدیث کتاب و سنت کے ماننے والے، صحیح سنی، ٹنی نہیں، ناسبی ٹنی نہیں، صحیح سنی، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دور شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل میں ایک تیل کے ذریعے زمین پہ دائرہ لگاؤں گا. انجینئر صاحب باہر نکل کر بتائیں، ان کو وہ سمندر کی مانند نظر آئے گا اور وہ نکل نہیں سکیں گے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں تیزاب بھی پی جاؤں گا، سلفیورک ایسڈ، ان کا میں ڈرموں کے ڈرم پیتا ہوں. اب سائنس کی فیلڈ کے لوگ تو جانتے ہیں کہ ڈرموں کے ڈرم تو بڑی دور کی بات ہے، ایک گلاس بلکہ آدھا گلاس چوتھائی گلاس پینے سے بھی جو اوریجنل والا تیزاب ہے انسان نہیں بچتا. تو بہرحال انہوں نے ہمت دکھائی ہے، ہم نے لبیک کہا ہے اور ان کے لیے چمی ہے ہماری طرف سے کہ یہ دلیر بنے ہیں. اس لیے میں نے آج ارادہ کیا ہے کہ تفصیلی ویڈیو ان کے حوالے سے ریکارڈ کروا دی جائے. تمہیداً میں نے کچھ گفتگو کر لی تھی، علمی پوائنٹ نمبر 1 آلموسٹ اس میں کور ہو چکا ہے. یہاں پر میں صرف ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو مجھ پہ یہ جھوٹ باندھا کہ آپ کی مجھ سے کوئی بات ہوئی تھی فون کے اوپر یا ہمارے کسی ریپ کے ساتھ اور ہم نے آپ کو ٹائم دے کر بلایا تھا، یہ بالکل غلط ہے میرے بھائی. ہم نے اپنی ویڈیو میں 12 جولائی 2026 کو کہا تھا اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ہم باقاعدہ ڈی سی سے ڈی پی او سے اجازت لیں گے. اجازت لینے میں 1 ہفتے 2 ہفتے لگ سکتے ہیں. اس کے بعد پراپر جگہ ہم سلیکٹ کریں گے، تمام ٹی وی چینلز کو بلائیں گے. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے. ہم اپنے لوکل ٹی وی چینلز کو بھی بلائیں گے، جیو کو، سما کو، اے آر وائی کو، دنیا ٹی وی کو، 24 نیوز کو، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی بی بی سی اور سی این این کو بھی بلائیں گے تاکہ حضرت ٹرمپ بھی کلمہ پڑھ لیں. اور جو اس وقت مسلمانوں پر وہ عذاب بن کے نازل ہوئے ہوئے ہیں، خواہ فلسطین کے مسلمان ہوں، ایران کے مسلمان ہوں، لبنان کے مسلمان، اگر حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب کا یہ کارنامہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم بغیر جنگ لڑے کافروں سے اپنے علاقوں کو بچا سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. تو آپ نے بجائے اس کے کہ وہ شناختی کارڈ بھیجتے، آپ خود آئے اور جھوٹ بولا کہ جی مجھے کال آئی تھی 3 بجے آ جاؤ. میں نے کیوں آپ کو منگل والے دن 3 بجے بلانا تھا؟ ہم تو اتوار والے دن اکیڈمی کھولتے ہیں، وہ بھی 19 اپریل 2026 کے بعد ہم نے بند کی ہوئی ہے. تو آپ مہربانی کریں اس طرح کا جھوٹا الزام نہ لگائیں، اور آپ بار بار اس میں قرآن پکڑ رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. آپ بڑی آسانی سے مجھے بزرگوں کے مقابلے پہ فیل کر سکتے ہیں. اپنی وہ فون کال جو آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی ہے، وہ یوٹیوب پہ چڑھا دیں. ہمارے جیلم سے بھائی آپ کے پاس گئے ہوئے تھے. جس طرح میں آپ کو 2 ہفتے پہلے تک نہیں جانتا تھا، ان بھائی کو بھی میں نہیں جانتا تھا. میری ان سے آج بات ہوئی ہے اس ٹاپک پہ کہ آپ نے بڑی جرت دکھائی. 57 منٹ کا آپ نے انٹرویو ان کا کیا اور وہ ماشاءاللہ 8-9 گھنٹے میں 1 ملین کراس کر چکا ہے فیس بک کے اوپر. تو آپ نے بڑی جرت دکھائی ہے اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ آپ نے جرت کا کام کیا ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا وہ نمبر جو آلریڈی آپ نے آفیشیلی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے چینل کی وساطت سے بھی ڈکلیئر کر دوں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نے رابطہ کیا اس نے فون نہیں اٹھایا. ہمارے لوگ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، بحث جاری ہیں، نہیں اٹھا رہے، تو ہم جھگڑے ختم کرتے ہیں. ہم سولوشن اینڈ پہ آتے ہیں بجائے پرابلم اینڈ پہ آنے کے. ہم اسی صحافی کو جو آپ کے پاس آئے تھے تیزاب کی بوتل لے کر، تیزاب تو اب میں دے کر بھیجوں گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، وہ ایک قطرہ بھی نہیں آپ کی تیری برداشت کر سکے گی جو ہم تیزاب بھیجیں گے انشاءاللہ. جہلم شریف کا بنا ہوا، وہ بغداد شریف کا ہے جو آپ نے یہاں رکھ لیا، وہ میں بھی رکھ لوں گا. تو جہلم شریف کا انشاءاللہ تیزاب آپ کو بھجوائیں گے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ پئیں، کیونکہ ہاتھ زخمی ہوا تو چلیں وہ ریکور کر جائے گا کسی درجے میں. چہرے پہ بھی وہ کہہ رہے تھے میں دھو کے بتاتا ہوں، یہ ہم رسک نہیں لیں گے، ہمیں پتہ ہے وہ کھال واپس نہیں آئے گی، تو ہم یہ بے وقوفی نہیں کرنے دیں گے. قانوناً یہ ظاہر ایک جرم والی بات ہے، اور پینے تو بالکل نہیں دیں گے. رہا تیل والا معاملہ تو ہم مسئلہ حل کر دیتے ہیں. ہم
اسی بھائی کا نمبر شیئر کروا دیتے ہیں, میں نے ان سے اجازت لے لی ہے. تو آپ نے بھی انہی سے رابطہ کرنا ہے اور میں نے بھی انہی سے رابطہ کرنا ہے. میں نے تو ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ آئے میرے پاس لے کر آئیں, انشاءاللہ میں اپلیکیشن لکھ کر ڈی پی او کو, ڈی سی کو فارورڈ کروں گا, انشاءاللہ اپروول بھی ہو جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھاگنے کے چکر میں ہوں کہ وہ ریجیکٹ کر دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپروول کروانا بھی میری ذمہ داری ہے, وہ اپروول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے یہ ہمارا ایک قانونی حق ہے, اور اگر انہوں نے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو ہم کورٹ میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. کورٹ میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اجازت بھی مل جائے گی, جگہ بھی ہو جائے گی مینشن. اور اس سے پہلے بھی ایک دو مواقع پر انہوں نے مجھے کہا ہے کبھی کوئی اس طرح کا ایشو ہو تو آپ سیکورٹی لیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام ٹی وی چینلز کو بلائیں گے اور حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کیمرے کے سامنے پروڈیوس کریں گے. جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں, اور جو انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے میں اس تیل سے باہر نکلوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے, یہ ان کی خواہش بھی پوری کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے ان سے کچھ نہیں کروانا, صرف ایک رڈز انہوں نے پڑھنا ہے, اور رڈز انہوں نے پڑھنا ہے اپنے باقی صوفیوں کو مخاطب کر کے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. باقی پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کی مجھے بڑی پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب سے زیادہ تکلیف میرے اپنے فرقے کے لوگوں کو ہے. بالکل چمی ہے جی آپ کے لیے, یہ ایسا ہی ہے, کیونکہ باقی سارے پریشان ہو گئے. مولویوں نے کلپ ان کے خلاف بنانے شروع کر دی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی جادوگر ہے, ڈبا پیر ہے. تو بھائی اگر یہ ڈبا پیر ہے تو بغیر ڈبا پیر آپ لانچ کر دو. آپ کے سامنے غوث کتب ابدال ہوں گے نا, دنیا تو خالی نہیں ہوگی, ان کو لانچ کرو اور اس کو فیل کرو. آپ کہیں کہ جی یہ اوریجنل والا آ گیا اور انجینئر صاحب یہ وہ کارنامہ کر کے بتائے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ اوریجنل والا بھی بیچارہ یہی کچھ ہی ہے, اور ہمیں یہ موقع ملا اور یہ میں نے موقع ضائع نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن آپ سمجھیں. بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ کا کیا لیول ہے, اس کو آپ نے منہ لگا دیا. بھائی اس کا بہت بڑا لیول ہے, کیونکہ میری زندگی میں بلکہ آپ کے بزرگوں کی زندگی میں بھی جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے کوئی غوث کتب ابدال سامنے نہیں آیا. یہ پہلا غوث ہے جو سامنے آیا ہے, تو یہ بہت بڑا بزرگ ہے. میں تو اس سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں مانتا. آپ نہ مانے, دیکھیں بزرگوں کا مخالف کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا بزرگ اس وقت پیر لٹکن شاہ ہے حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ سامنے آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے جو چیلنج قبول کیا تو یہ میں نے سنت ابراہیمی پہ عمل کیا. قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے, اس کے بعد بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا. آپ کی نظر میں تو یہ بڑا عجیب سا کام ہے کہ وہ بت جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا پتھر کے بنے ہوئے ہیں, جو بیچارے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا. تو آپ کے ذہن میں تو شاید یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. آپ نے تو اس واقعے کا بھی مذاق اڑانا تھا اگر قرآن میں نہ آیا ہوتا. تو بھائی ہم بھی سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک بندہ سامنے آیا اور اگر اس کے کندھے پر کلاڑا رکھنے سے تمہارے سارے بابے فارغ ہوتے ہیں تو میں کیوں نہ رکھوں بھائی, بلکہ کلاڑا ہی اسی سے چلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کرے گا. اور دیکھیں وہ ساروں کو للکار رہا ہے, وہ ایک ایک بابے کا نام لے رہا ہے کہ نکلو میرے ساتھ آ کے بات کرو. ہمارے جو حق خطیب صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی, وہ تو کیل کھاتے تھے اور وہ ہمارے بھائی اقرار الحسن نے کیل کھا کر بتا دیا یہ تو اگلا ورژن ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں تیزاب پیوں گا. تو میرا خیال ہے ان کا دعویٰ ان سے بہت بڑا دعویٰ ہے. تیزاب پینے سے ان کی خیر موت واقع ہو جائے گی. اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ ایسا کیا تو ہم چھوٹے لیول پہ شروع کریں گے, ان کے ہاتھ پہ ڈالیں گے اور پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا, وہ بتائے گا کہ ان کی اس وقت ہتھیلی کی کیا صورتحال ہے. بلکہ انشاءاللہ ان کی مدنی چیخیں بتا رہی ہوں گی, ڈاکٹر کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اوریجنل والا تیزاب ابھی ان تک پہنچا ہی نہیں ہے. تو چودھری تصور حسین حفظہ اللہ تعالی جو ہمارے جیلم کے صحافی ہیں, جن سے میرا تعارف پیر لٹکن شاہ صاحب سے بعد میں ہوا, جب انہوں نے وہ انٹرویو کیا مجھے وہ انٹرویو بھیجا گیا. بلکہ صبح کے وقت مجھے والد صاحب نے کہا کہ یہ انٹرویو آیا ہوا ہے. والد صاحب سے ان کا رابطہ تھا صحافی ہونے کے ناطے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ ایک بندہ ہے جیلم سے تعلق رکھتا ہے, یہ دیکھو اس نے انٹرویو کیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جیلم میں الحمدللہ ہماری دعوت کی برکت سے ایسے دلیر لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو للکارا ہے اس حوالے سے. تو پھر میں نے ان سے فون پہ بات کی آج ہی, اور میں نے ان سے اجازت لی کہ آپ نے جو نمبر آفیشیلی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر, میں اپنی طرف سے اس کو پیش کرتا ہوں. آپ ہمارے ثالث بن جائیں, آپ سے رابطہ کریں. آپ سے تو رابطہ ہے ان کا, اور آپ تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ بھی جائیں گے, اور مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو کامن بندہ ہمارے درمیان موجود ہے. اب یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ انجینئر نے فون نہیں اٹھایا یا پیر لٹکن شاہ نے فون نہیں اٹھایا, یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب چودھری تصور حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ انشاءاللہ تعالی اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے. ان کا نمبر ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے, 0348 2372269 0348 2372269 یہ ان کا نمبر ہے.
تو میں پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ سے کہوں گا جس طرح آپ نے ہماری اکیڈمی کا نمبر 032159000162 زبانی یاد کیا ہوا ہے، یہ بھی یاد کر لیں آپ. اور یہ تو بندہ آپ کے سامنے آ بھی چکا ہے، تو یہ آپ کا ریپ ہے میرے سامنے اور میرا ریپ ہے آپ کے سامنے، تو کامن بندہ آ گیا انشاءاللہ تعالی، یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس ہمت دکھانے کی برکت سے پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اس وقت سب سے بڑا کرنٹ افیئر ہمارے ملک کا وہ یہی بن چکا ہے. تمام لوگ اسی پہ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو ویوز بھی مل رہے ہیں، جو بھی چڑھاتا ہے اس کو ویوز ملتے ہیں. ظاہر ویوز کی جنگ ہے ہمارے صحافی حضرات کی، اور ان کا رائٹ ہے، یہ ان کے لیے کوئی گالی نہیں ہے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، تو اور کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ اس میں ویوز ہی ہوتے ہیں نا. جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ رائے ونڈ میں اتنے لاکھ بندہ جمع ہوا، ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ اتنے لاکھ کا فگر بتانے کے لیے بندے وہاں جمع کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں دین کے لیے جمع کر رہے ہیں. آپ فگر آپ بتاتے ہیں کہ دین کو اتنی ترقی ملی. اسی طریقے سے جب میں کہتا ہوں ہماری ویڈیو اتنے بندوں نے دیکھی، تو اس کے لیے ہم نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا پیغام ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے اللہ کے فضل سے. تو پیر لٹکن شاہ صاحب کا جو انٹرویو اسی صحافی نے کیا، چودھری تصور صاحب نے، 8 گھنٹے میں 1 ملین کراس کر گیا الحمدللہ فیس بک کے اوپر. ابھی تو اس نے پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو پوری دنیا کو اس وقت پتہ چل چکا ہے یہ ٹاپک. علمی پوائنٹ نمبر 2، ہمارا جو صوفیاء سے اختلاف ہے، شعبدہ باز قسم کے سو کالڈ بابوں سے اختلاف ہے، وہ ایک بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم لوگ جو اپنے لیے سو کالڈ کرامتیں کلیم کرتے ہو، جو دعوے کرتے ہو، اس طرح کا کوئی دعویٰ کبھی کسی صحابی نے اپنے بارے میں نہیں کیا. اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے پیٹرن پہ ہیں. ظاہر نبی الاسلام کی تربیت کا شاہکار اگر دنیا میں کوئی لوگ تھے تو اہل البیت علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جو دعویٰ تم لوگ کرتے ہو. مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کی حفاظت پر مامور کیا. رات کے آخری پہر ایک شخص جبکہ غفلت کا وقت ہوتا ہے آیا اور بیت المال میں سے اس نے غلہ وغیرہ چوری کرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے معافی مانگنا شروع کر دی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح کے وقت نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے غیبی خبر دے دی تھی. یہ تو انبیاء کی شان ہے. وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. تو رسول اور نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں. نبی الاسلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن اس نے پھر معافی مانگی، منتیں کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا. ان کا یا رسول اللہ پھر تو بچ کے نہیں جائے گا. وہی ہوا، وہ رات کو آیا، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے منتیں کی، حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، پھر چھوڑ دیا. نبی الاسلام کے پاس صبح حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ یا رسول اللہ وہ میں نے پکڑ تو لیا تھا لیکن پھر مجھے ترس آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے غلط بیانی کی، وہ دوبارہ آئے گا، وہ اب تیسری دفعہ بھی آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیسری دفعہ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑنا نہیں تھا. ان کا یا رسول اللہ اب نہیں بچے گا، پکڑ لیا. اب اس نے ایک ہمارے باپا جانی کے بقول مدنی رشوت دی. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں قرآن پاک سے ایک آیت ایسی بتاتا ہوں کہ اگر تم پڑھ لو گے رات کے وقت تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا. اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ پکڑ تو لیا تھا، پھر اس نے یہ بات کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے جو آیت الکرسی کا وظیفہ تمہیں بتایا. ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان تھا وہ کون تھا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے بڑا جن، شیطان جن ہے نا، اور یہ لٹکن شاہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس جن ہے، سب سے بڑا جن انسانی شکل میں آیا اور سیدنا ابو ہریرہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ شیطان تھا، جن تھا جو 3 راتوں سے میرے پاس آ رہا ہے. اور ہر دفعہ وہ جھوٹ بول کر بہانے بنا کر نکل گیا. اب
وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جن ہے یا انسان ہے، انہوں نے جنات پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دلوں کے حال جان جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، اور اس میں وہ نام لیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جس طرح شیعہ نے سیدنا حسین ابن علی کے نام پر گھوڑا نکالا ہوا ہے، اب سنیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گھوڑا نکال لیا ہے. کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال. اور حضرت ابو ہریرہ تو ظاہر ہے ان سے شان میں بہت بلند ہے. مجھے بتائیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جو شیطان تھا، جن تھا، انسانی شکل میں میرے سامنے آیا ہوا ہے، تو غوث قطب ابدال اگر یہ دعویٰ کریں تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا. اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں، یا ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا پھر مانیں کہ ان کے بزرگوں کا درجہ حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے. پھر اتنا نہیں ماننا، پھر یہ بھی ماننا ہے کہ جن بزرگوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی تھی، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہو یا احمد بن حنبل ہو، یا بعض لوگ عبداللہ ابن مبارک کے متھے یہ مارتے ہیں وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک والا معاملہ، تو یہ سب لوگ ہمیں کہانیاں کروا کے گئے. اور دیکھیں کتنے فخر سے یہ بیان کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. تم اپنے بابوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، ان کے قدموں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. کیونکہ جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. آج کا بھی کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. یہ توہین ہے ایک مسلمان کی، اس کو جانور سے بدتر کہنا. جانوروں کے ساتھ تشبیہ تو کافروں کی دی گئی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور تم مومنین کو اس لیول پر کر رہے ہو. تمہارے بزرگوں نے تمہیں یہ بات بھی غلط بتائی. چلے یہ مان بھی لے تو تمہارے بابے تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. اور میں کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور تم تو بابوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. تمہارا نعرہ درست تھا، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تم صحابہ سے کمپیئر کروا رہے تھے، ہم تو نبی کی بات کر رہے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو آپ دیکھیں تمہارے بزرگوں کے بتائے ہوئے جعلی سلوگنز بھی ہمارے سلوگن کے آگے الحمدللہ فیل ہیں. ہم دونوں اعتبار سے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دوسری مثال سنیں، صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے قریب ایک اراضی خالی ہوئی تو بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے گاؤں سے آنا پڑتا تھا نماز ادا کرنے کے لیے اتنی دور سے، تو تردد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے بنو سلمہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی شریف کے قریب شفٹ ہو رہے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا جب اتنی دور سے چل کے آتے ہو تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. حالانکہ یہ آپشن بھی موجود تھا کہ وہ گاؤں سے اڑ کر آ جاتے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف میں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اور عصر کی نماز کہتے ہیں جی یروشلم جا کے پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی، پھر وہ کہتے ہیں جی ایک پڑھ دینے داتا دربار تھے، ایک پڑھ دینے جناب اجمیر شریف. وہ میں مکا چھٹے سارے بابے ہوں. تو میرے بھائی صحابہ اکرام تو مدینہ شریف کے قریب گاؤں سے اڑ کر نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی میں، اور نمازوں کی وجہ سے مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو رہے تھے. ان بیچاروں کو کہاں پتا تھا کہ ہمارے بعد جو ہمارے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر لوگ ہیں، اتنے بدتر لوگ کہ وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، وہ اڑا کریں گے. انہوں نے تو پروٹیسٹ کر دینا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمارے جانوروں کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر لوگ اڑتے ہیں، ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ لو سامو میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں یہ تھوڑی شامت آئے گی. ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں، تیسری مثال سنیں. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان جنگ میں ایک دفعہ ایک کافر کے ساتھ ہماری لڑائی جاری تھی. انصاری صحابی نے صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے موت سامنے دیکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو اس نے اپنی تلوار روک لی اسے، انصاری صحابی نے. لیکن میں نے اپنا نیزہ اس کو مار کر قتل کر دیا. بعد میں ان کو دکھ ہوا کہ مجھ سے وہ غلط کام ہوا ہے. نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی. ایک روایت میں آتا ہے کہ خود ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا. اس انصاری صحابی نے تو اس کو چھوڑ دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا نیزہ مار کے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا پھر تو نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو انہوں نے جو آگے سے جملہ بولا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی کو فارغ کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا. نبی علیہ السلام نے اس پر جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے. اس سے پتا چلا حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے پڑھا ہے، دل تو نہیں چیرا تھا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا میں نے. جب ہمارے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک سے بدتر لوگ ہیں، اتنے ذلیل لوگ جو گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، وہ ذلیل لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے ہیں، تو ہم تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. جی یا رسول اللہ میں نے اس کا دل چیر کے پڑھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے وہ منافق ہی ہے. پھر نبی علیہ السلام کو ایسا جلال آیا، آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ جملہ آپ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. جب وہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ ابن زید کہتے ہیں حضور یہ جب جملے ریپیٹ کر رہے تھے اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، تو اسامہ تو پھر ان کی جو کیفیت ہے وہ سوچ سکتے ہیں. وہ آج کا مسلمان تو نہیں تھا، کہتا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یا رسول اللہ آپ نہیں سنبھالنا ہے. ان کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، کام ہی بہت بڑا ڈال دیا میں نے. وہ کہتے ہیں میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ایک کلمہ گو شخص کو قتل کر دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے غوث وقت ہیں باپا جانی، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے پوتے معاویہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہے، اتنی موٹی اس کو اینک لگی ہوئی ہے، خود بھی وہ اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں. اور آپ کے پرانے بزرگ بھی اس طرح ہی تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا 40 سال کے بعد دور کی نظر تو ڈیفینیٹلی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ بڑی عمر میں جاتے ہیں، جس طرح کہ عبد القادر جیلانی تھے، وہ 90 سال کے ہو کر فوت ہوئے ہیں، یقیناً ان کی دور کی نظر بھی کمزور تھی، قریب کی بھی کمزور تھی. پھر اس زمانے میں انگریزوں کی بنائی ہوئی اینک وہ استعمال کرتے ہوں گے، اس وقت تک اینک آ چکی ہوئی تھی دنیا میں، تو امید ہے کہ وہ اینک استعمال کرتے ہوں گے، یا ان تک اگر اینک نہیں پہنچی تھی تو پھر بیچارے بڑے ہی خطاطی والا قرآن پڑھتے ہوں گے دیکھ کر، یا زبانی پڑھ لیتے ہوں گے. تو جن بابوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے نا کہ یہ دلوں کے حال جانتے ہیں، میں نے بارہا کہا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ کاغذ پہ لکھ کر دیتا ہوں، کوئی دنیا کا غوث کتب ابدال زندہ مردہ قیامت تک آنے والا صرف پڑھ کے بتا دے مشین ڈیزائن کے اس فارمولے کو، سمجھانا تو دور کی بات ہے، ریسائٹ کرے جس طرح یہ خود کرتے ہیں، یعنی قرآن کی پڑھ لیتے ہیں، انہیں ترجمہ نہیں آتا، اس طرح ہی پڑھ کے بتا دیں یہ لکھا کیا ہوا ہے. جب تک کہ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر نہیں لیتا، وہ اس کو ریسائٹ بھی نہیں کر سکتا دیکھ کر. دل کا حال تو دور کی بات ہے. ان کے چیلنج بس سنیں. باقی میں نے اکثر عرض کیا ہے، یہ سارے بابے حج عمرے کے لیے جاتے تھے مکہ مدینہ، تیل نہیں دریافت ہوا. حضرت ارامکو کمپنی امریکہ کی 1944 میں، آج ہے 19 جولائی 2026، یعنی ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے، ارامکو کمپنی نے تیل نکالا عرب کی سرزمین میں. پہلے تو بڑے غریب لوگ تھے، تمہارے سارے بزرگ حج عمرے کے لیے گئے، کسی سے تیل دریافت نہیں ہوا. اور یہ بزرگ وہ تھے جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور تیل بھی کراس ہو جاتا تھا، اور اوپر دیکھتے تھے تو لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، لیکن کسی سے تیل دریافت نہیں ہوا. کہانی پھر یہ آئے دن تخت بلقیس والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا آصف بن برخیہ، وہ تخت بلقیس لے آیا تھا، تو نبی علیہ السلام کا کوئی امتی کیوں نہیں لا سکتا؟ بالکل، اگر کوئی لا سکتا ہے تو لائیں، پروڈیوس کریں اس کو. سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے تو کوئی تخت اس طرح کا حاضر نہیں کیا، اور بعد والوں نے کیا ہے تو لا کر بتائیں بھائی، کسی نے منع کیا ہے؟ میں نے ان کو پکڑ لیا. وائٹ ہاؤس غائب کریں امریکہ سے، مارگلا ہلز پہ رکھیں، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، ٹرمپ بھی کلمہ پڑھ لے گا. یا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں اور لا کر آپ لاہور میں راوی کے پل کے اوپر رکھیں، تو سارے کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے. اتنی بڑی آپ کی کرامت دیکھ کر تو اللہ سے ڈر جائیں، اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا. پھر بخاری اور مسلم میں ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ یہ اپنے بزرگوں کی طرف جو کرامتیں بنا کر مشہور کرتے ہیں وہ صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف ہے. وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ اس پہ یہ عذاب مسلط کیا جائے گا کہ وہ مسلسل
زہر پیتا رہے گا, اسی طریقے سے اس کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی, اس کی انتڑیاں کٹیں گی, وہ ساری تکلیف کاٹے گا. جس نے دنیا میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی, جہنم میں بھی بار بار اسے پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے گا اور مسلسل یہ عذاب اس پر جاری رہے گا. جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی, کسی دھاری دار آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا, یہ عذاب جہنم میں اس پر مسلسل مسلط کیا جائے گا. اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. اور یہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہے نا, وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر بھی پی لیں تو کچھ نہیں ہوگا. اور پھر خالد بن ولید کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کیا, المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے, مجموع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے, انہوں نے خود جرح کی اس واقعے پہ. یہ بالکل جعلی واقعہ ہے بھائی. خالد بن ولید خلاف شرع کام نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوئی ہے جو خلاف عقل ہو. بالکل کرامت خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. آپ جو کرامتیں بتا رہے ہو یہ خلاف شرع ہیں. اگر آپ یہ بتائیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بزرگوں کی دعا کی برکت سے کوئی بارش نازل فرما دی, تو ہم کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے, ایسے یہ پاسبل ہے. لیکن خلاف شرع کوئی بات, جس طرح یہ زہر پینا, اس کو کرامت کہنا, یہ کرامت کی بھی توہین ہے, قرآن و سنت کی بھی توہین ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگے. باقی اگر کسی بزرگ کو کوئی الزام ہے نا, تو ہم اس سے آسان ٹیسٹ رکھتے ہیں, تیزاب کو چھوڑ دیں, زہر کو چھوڑ دیں. کوئی شخص اپنے بزرگوں کا نام لے کر یا اللہ رسول کا نام لے کر بھی ننگے پاؤں فرش پر کھڑا ہو کر ساکٹ میں 2 انگلیاں دے اور اس دنیا میں دوبارہ لینڈ کر کے بتائے, آخرت میں جا کے لینڈ کرے گا. اگر کسی کو اپنی بزرگی پہ ناز ہے, پیر لٹکن شاہ صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا, ساکٹ والا کام آپ سے نہیں کروائیں گے, آپ پہلے انشاءاللہ مان جائیں گے. اس سے پہلے ہی آپ کہہ دیں گے کہ میرے نبی سا ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, بلکہ آپ تو کہیں گے کہ میرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سن انجینئر صاحب تھوڑے بابے دی کیا بات ہے جی. ہمارے بابے ہیں یہ امام بخاری, امام مسلم, جنہوں نے ہمیں رسول اللہ کا تعارف کروایا. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. ہمارے بابے ہیں جنہوں نے ہمیں نبی الاسلام کا تعارف کروایا, الحمدللہ. پھر آئے دن آپ ان لوگوں کے دعوے سنیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ روحانی بائی پاس کر دیتے ہیں, روحانی آپریشن کر دیتے ہیں, آپ کو خرچہ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی تکلیف سے بندوں کو گزاریں گے. خصوصاً وہ لوگ جو بیچارے چیرا لگوانے سے ڈرتے ہیں, انستھیزیا سے ڈرتے ہیں کہ جی دوبارہ شاید ہم ہوش ہی میں نہ آئیں. ان سے یہ کہتے ہیں جی آپ کا روحانی آپریشن کروا دیتے ہیں, فلانے کا بزرگ بیٹھے ہیں وہ کر دیں گے. اور لوگ آج بھی ان کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ میڈیکلی بالکل جھوٹ ہے. روحانی آپریشن اس طریقے سے نہیں ہوتا بھائی. اگر اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتا, نبی الاسلام اس طرح کے کوئی آپریشن کرواتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے. شہد میں شفا ہے, کپنگ کروانے میں, پچھنے لگوانے میں, حجامہ جسے کہتے ہیں اس میں, اور داغ لگانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں, حرام کے درجے میں نہیں, پسندیدہ نہیں ہے. لیکن مسلم شریف میں 2 حدیثیں موجود ہیں. جب ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی الاسلام نے باقاعدہ داغ لگوایا اس کو, صرف اس لیے کہ اس کا خون رک جائے. نبی الاسلام نے بھی باقاعدہ میڈیکل علاج کروایا ہے. حالانکہ معجزہ بھی ظاہر ہو سکتا تھا اگر اللہ چاہتا ہو. جس طرح کہ بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, نبی الاسلام نے ہاتھ پھیرا, بالکل سلامت ہوگی, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ چاہے, یہاں پر نہیں تھا حکم, تو نبی الاسلام نے میڈیکل علاج کیا. اور تم لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہو کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں. تو میں نے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے کہ بڑے آپریشن چھوڑ دو. ایک نوزائیدہ نو مولود بچہ ہم آپ کے کسی غوث کتب ابدال کے پاس لے کر جاتے ہیں, وہ روحانی طور پر بغیر بلیڈ چلائے اس کا ختنہ کرتے ہیں. ختنہ تو لوگوں کے سامنے نظر آ جائے گا نا. روحانی آپریشن اندر سے کس نے دیکھنا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو کر دیا ہے. چاہے ڈاکٹر کہتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بندہ مر جائے گا, اور مر بھی جائے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا, انہوں نے کہنا جی حکم ربی ہے. ختنہ تو نظر آ جائے گا نا. جیڑا بابا یہ کہنا ہے نا میں روحانی آپریشن کر سکنا, تو بڑا آپریشن نہیں, چھوٹے آپریشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ لے کر آتے ہیں, نگاہ مار کے اس کا روحانی آپریشن کریں کہ وہ اس کا ختنہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور اگر کامیاب نہ ہوا, یہ کر دیں گے پھر, ہاں اشارے کے لیے. بلکہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں. پھر اللہ توبہ کرے بیٹھ کے, جان ہی چھوٹ جائے ان کی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحانیت مزید مضبوط کر دیں گے. تو جس بابے سے روحانی خطرہ نہ ہوا, ہم اس کی روحانیت مضبوط کر دیں گے. روحانیت مضبوط کرنے کے لیے آپ نے سمپل یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں چڑیا جانور ہے, یہ اڑ سکتا ہے, تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, وہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ ہم کہتے ہیں بالکل اڑ سکتا ہے. الحمدللہ حضرت گورا شریف نے 8 سے 125 سال پہلے اڑ کر بتایا. اور آپ کے جو بزرگان دین ہیں وہ 4 مہینے ڈاکوؤں سے بچتے ہوئے پیدل سفر کر کے حج عمرے پہ جاتے تھے. الحمدللہ گورا صاحب نے جہاز بنائے اور 1972 میں بوئنگ کی فلائٹ شروع ہوئی, اور واقعتاً آج انسان اڑتا ہے. لیکن کسی غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں اڑتا, گورا صاحب کی وجہ سے اڑتا ہے, حضرت بوئنگ کمپنی کی وجہ سے اڑتا ہے, حضرت ایئر باس کی وجہ سے اڑتا ہے, ہاں حضرت غوث پاک کی وجہ سے نہیں اڑتا. تو بالکل اڑ سکتا ہے عقل استعمال کر کے.
ہاں تمہارے بابوں کا اڑنا وہ بھانگ پی کر تو اڑ سکتے ہیں, کوئی اور نشہ کر کے تو اڑ سکتے ہیں, فزیکلی نہیں اڑ سکتے. کہتے ہیں نہیں جی چڑیا اڑ سکتی ہے, جانور ہے, بابا کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو. دوسرا, تمہارے بابوں کے مرید جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی چڑیا سے افضل ہے. کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے, باپا جانی سے ہم نہیں کہتے, ان کی بےزتی ہو جائے گی. کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے, کوئی نہیں اڑ سکتا. بالکل جھوٹ ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی اگر مچھلی تیر سکتی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلح ڈالا سمندر کے اوپر, نماز پڑھنا شروع کر دی, تو مچھلی تیر سکتی ہے تو بابے کا مسلح کیوں نہیں تیر سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں بالکل سارے بابے اکٹھے کرو, ان کے لیے بحری جہاز ارینج کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جا کے 20 سمندر میں کہیں گے آئیں جی یہاں پہ تجربہ کریں اپنے مسلح کا, یہ کر کے بتائیں آپ تجربہ, اور یہاں پہ نماز پڑھیں. سب جھوٹ ہے. ہم اس پہ پھر ریبٹل کرتے ہیں کہ اگر ویل مچھلی 1.5 گھنٹے کے لیے اپنا سانس روک سکتی ہے تو غوث قطب ابدال کیوں نہیں روک سکتے؟ تو ٹھیک ہے 1.5 گھنٹے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے بندو جتنا یہ کھاتے ہیں نا, جتنے موٹے ہو چکے ہیں, یہ 1.5 منٹ کے بعد ہی فارغ ہو جائیں گے. ویسے تو عام صحت مند بندہ جو ہے نا, جس کی صحت ٹھیک ہو, 3 منٹ تک سانس روک سکتا ہے. یہ ریکارڈ جو بنے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے, 3 منٹ سے اوپر بندہ کوئی سانس نہیں روک سکتا. تو ویل مچھلی جتنا تو سانس کوئی بابا روک کر بتائے, سب کا سب جھوٹ ہے, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. یہ ہمارے جو پاکستان میں ایک شخص تھا قدرت اللہ شہاب, اور پھر اس کے جو ساتھی تھے اشفاق احمد صاحب اور ممتاز مفتی, یہ سارے کہانیاں کروا کے گئے, اور آج یہ کہانیاں ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں, ان کے ماننے والوں کے گلے پڑی ہوئی ہیں. یہ آپ کو جو سننے میں ملتا ہے نا جی 1965 میں آ کر بم پکڑ لیے تھے بزرگوں نے قبروں سے نکل کر. بیسیکلی اس وقت حکومت تھی ایک ڈکٹیٹر ایوب خان کی, اسے خوش کرنے کی خاطر انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ جی اس وقت نبی الاسلام, ان کے صاحب گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے جنگ کے لیے خود آئے ہوئے ہیں, بزرگ قبروں سے نکل کر بم پکڑ رہے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ ڈکٹیٹر کی حکومت لیجیٹمائز ہے. یہ کام کیا قدرت اللہ شہاب نے, ممتاز مفتی نے, اور بعد میں ان کی کلی کھل گئی. 1965 میں جو بابا قبر سے نکل کر راوی کے پل پر بم پکڑ رہا تھا, 2009 میں اسی داتا دربار پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا, 55 بندے شہید ہو گئے, دربار پہ آ کے ٹھوک کے چلے گئے, بم کیچ نہیں ہوا. جو انڈیا کے بم جو ہیں کیچ کرتے تھے اپنی قبر سے نکل کر, یعنی جو بابا ڈائیو لگا کر بم پکڑتا تھا, ہاتھ میں کیچ پکڑایا, اسے ڈراپ ہو گیا. چلے ہو سکتا ہے ڈراپ ہو جائے, یہ چانس ہے کہ بعض اوقات انسان سے مس فیلڈنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو پچھلے سال ہوا مئی 2025 کی جنگ میں 80 سے زیادہ شہروں کے اوپر ڈرونز پھینکے انڈیا نے, پاکستان کے, جن میں وہ سارے بڑے شہر شامل ہیں, چاہے وہ بری امام صاحب کا اسلام آباد ہو, چاہے داتا صاحب کا لاہور ہو, چاہے عبداللہ شاہ غازی کا یا ہمارے باپا جانی کا کراچی ہو. سارے شہروں پر ڈرون گرے, کسی بابے نے قبر سے نکل کر ڈرون نہیں پکڑا, کیونکہ اب کیمرے کا دور ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اب قیامت تک کوئی اس طرح کا بندہ سامنے نہیں آئے گا سوائے ایک ایکسیپشن کے, اور دجال ہوگا. ہاں اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ اس طرح کے کارنامے کرے گا, مردہ بھی زندہ کر دے گا. اور اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ یہ دجال ہے, لیکن اس وقت صوفیوں کے ماننے والے کہیں گے آپ کو نہیں پتا سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے, جس طرح کہ سیدنا بازید بستامی کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھئی جو اس قسم کا گستاخانہ دعویٰ کر کے بزرگ ہے, پھر دجال بھی اگر اس قسم کا دعویٰ کرے تو انہوں نے کہنا ہے کہ سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے نا, یہ اللہ ہی زندہ کر رہا ہے, انہوں نے تو یہ کچھ کرنا ہے. اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں وہ اس وقت بھی کہیں گے کہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے تو دجال ہے. یہ بخاری مسلم میں آیا ہوا ہے کہ کتابوں کے ماننے والے اس وقت یہ کریں گے, اور بابوں کے ماننے والے فوراً اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے. ولیعوذ باللہ تعالی.